سرخ روئی جہاں میں۔ سورہ بقرہ سے اب تک 10 آیتوں کی تلاوت ہو چکی۔ آج انشاءاللہ 11ویں آیت کی تلاوت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پچھلی تفسیر میں آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے کہ ان آیتوں میں منافقین مدینہ کا ذکر چل رہا۔ منافقین کون تھے، کیا کرتے تھے، ان پر بھی مختصراً گفتگو ہو چکی ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا گیا فساد نہ کرو فی الارض، زمین پر، قالوا انما نحن مصلحون، تو بولے کہ ہم تو خالص اصلاح کرنے والے۔ یہ منافقین سے بولا گیا۔ کس نے بولا؟ مسلمانوں نے بولا زمین پہ فساد نہ کرو۔ فساد کیا تھا ان کا؟ کہ وہ لوگ عموماً مسلمانوں کی راز کی جو باتیں تھیں، کیونکہ مسلمانوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، راز کی باتیں کفار مکہ کو جا کر بتاتے تھے، مکے میں جو کافر رہتے تھے انہیں بتاتے تھے، مشرکین مکہ، اور نہ صرف بتاتے تھے بلکہ انہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکساتے رہتے تھے، یعنی جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مکے والے مدینے پہ چڑھائی کر دیں اور جنگ چھڑ جائے، تو ان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد فرمایا کہ وہ فساد کر رہے ہیں۔ تو مسلمان ان سے کہتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان سے کہا جاتا کہ فساد نہ کرو۔ فساد کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں کو لڑانا، جنگیں کروانا، فساد کرنا ہی تو ہوا۔ تو کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو سدھار کر رہے ہیں، فساد کا کون سا کام کیا ہم نے؟ کیونکہ ان کے گمان میں یہ تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر مسلمان ان کے کارناموں سے واقف تھے۔ تو وہ کہتے کہ ہم فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سدھار کا کام کر رہے ہیں، سماج سدھارک لوگ ہیں ہم، جبکہ وہ اندر اندر دنگے بھڑکانا چاہتے تھے۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ تو مسلمانوں کے سوال کے جواب میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، سوشل ورکر ہیں، سماج سدھارک ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم ھم المفسدون، خبردار ہو جاؤ، بے شک وہ لوگ فسادی ہیں، وہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، وہ فساد کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ چونکہ منافقین نے انکار کیا کہ وہ فساد نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کیا، اور صرف نہ رد کیا بلکہ تاکید در تاکید رد فرمایا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں گفتگو کے درمیان جب کوئی بات چیت ہو رہی ہو، ہمیں اس بات کو پختہ طور پر بولنا ہو تو ہم تاکید لاتے ہیں۔ مثلاً فلاں نے، آپ نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا فلاں نے چوری کی۔ اب اگر آپ کے کوئی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بے شک فلاں نے چوری کی۔ یہ لفظ بے شک تاکید کا لفظ کہلاتا ہے، آپ کے جملے کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، آپ کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، تو آپ کہیں گے بے شک فلاں نے تاکید کی۔
اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانے تو آپ کیا کہیں گے؟ ضرور بے شک فلاں نے چوری کی. اس پہ بھی نہ مانے تو کیا کریں گے؟ آپ قسم کھائیں گے. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے؟ جملے آپ کی بات کی تائید کے لیے، اپنی بات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. جب بات بہت بڑی ہو جائے تب جا کے تاکید در تاکید لائی جاتی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 تاکیدیں پیش کی یہ بتانے کے لیے کہ منافقین فسادی ہیں، فساد کر رہے ہیں. یہ بتانے کے لیے 4 تاکیدیں لائی گئی. 4 تاکیدیں کیا کیا ہے؟ الا انہم هم المفسدون میں سب سے پہلے الا حرف تنبیہ، انہم میں انا حرف مشبہ بفعل، پھر اس کے بعد ہم کی ضمیر منفصل، اور فرماتے ہیں اس کے بعد اخیر میں خبر معرفہ لایا گیا. یہ عربی گرامر کی بات. تو 4 تاکیدیں لائی گئیں، 4 تاکیدوں سے ان کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا نہیں نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں، وہ کہیں پہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، کہیں پہ سماج سدھار کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ سب سماج بگاڑنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار سن لو، بے شک وہ سب فسادی ہیں، فساد کر رہے ہیں یہ منافقین. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اپنے فساد کا شعور نہیں ہے. شعور اردو کا میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا بھی لفظ ہے. در حقیقت عربی کا لفظ یہ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے شعور. یہ دونوں استعمال اردو میں اور عربی میں. ہم کہتے ہیں فلاں کو عقل و شعور نہیں ہے. تو عقل جو ہے یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، انسان کو، جنات کو. بقیہ جو مخلوق ہیں جانور ٹائپ کے، انہیں عقل نہیں ہے، لیکن جانوروں کو شعور ہے. عقل الگ ہے، شعور الگ ہے. شعور کو اردو میں حس اور انگلش میں سینس کہتے ہیں. بے شعور ہونے کو سینس لیس کہتے ہیں. شعور کا مطلب وہ چیز جو آپ کے آنکھ کے سامنے دکھ رہی ہو ڈائریکٹ، وہ چیز جو آپ محسوس کر سکیں. مثلا ایک جانور کو آپ ایک ڈنڈا ماریں گے تو اسے درد کا احساس ہوگا، اسی کو شعور کہتے ہیں. تو یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، صرف انسانوں میں نہیں. کوئی کتا آپ کے یہاں بار بار آ رہا، آپ 2-4 بار مار دیجئے پھر نہیں آئے گا. یہ جو فیصلہ اس نے کیا کہ آپ کے یہاں نہیں جانا ہے، کس سے؟ عقل تو ہی نہیں اس کے پاس، شعور سے کیا، سینس سے. تو شعور جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان میں شعور بھی نہیں ہے، یعنی جانوروں کے لیول کے بھی نہیں ہے، یہ سینس لیس ہیں. سینس لیس کیسے ہیں؟ کہ یہ جو کام کر رہے ہیں فساد پھیلانے کا، لڑانے کا، کوئی بھی آدمی یہ جانتا ہے لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھر اجڑیں گے، ہزاروں جانیں جائیں گی، کھیتیاں برباد ہوں گی. تو یہ تو عقل کی ضرورت نہیں، سینس سے آدمی پتہ کر سکتا ہے کہ ان چیزوں سے کیا ہوگا. لیکن یہ سب ان کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اور کہتے نہیں یہ فساد نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے بڑے فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں تو یہ جانور سے بھی گرے ہوئے ہیں، سینس لیس ہیں یہ. وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. عقل ہونا تو جانے دو، علم ہونا تو جانے دو، شعور بھی نہیں ہے، سینس تک ان کا کام نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ تو ان کی ایک فساد بازی ہوئی کہ ہمیشہ یہ کفار مکہ کے لوگوں کو مدینہ کے لوگوں سے لڑانا چاہتے تھے. ان کے ان حرکات سے، ان کے ان کارناموں سے، کارستانیوں سے مسلمان تو واقف تھے. تو کبھی کبھی مسلمان انہیں روک کر کہتے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ 2 کشتی کے مسافر کیوں ہو، ادھر بھی ادھر بھی؟ سچے مسلمان ہو جاؤ نا، سچا ایمان لے آؤ نا. اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ ویسے ہی جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام. الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء،
تو کہتے کیا ہم ویسے ہی ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ لائے ہیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ ان کی نظر میں بیوقوف تھے۔ کیوں تھے؟ اس کی وضاحت۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ متعین ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں کو حکم ہوا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کا ایمان سب سے پرفیکٹ ایمان ہے، صحابہ کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ جو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، ان کا ایمان بالکل پختہ ہے۔ تو آج کے زمانے میں کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں شک و شبہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اسلام میں اتنے فرقے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح کون غلط۔ بہت سے سنی لوگ، عصری تعلیم یافتہ لوگ جنہوں نے دین نہیں پڑھا، دنیا پڑھ رکھی ہے، تو ان سب کو چاہیے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کے عقیدے اور ایمان کا مطالعہ کریں۔ کلیئر ہو جائے گا کہ اصل ایمان و اسلام کیا ہے اور کس کی پیروی کرنی ہے۔ صحابہ کرام کیا عقیدہ رکھتے تھے اللہ اس کے رسول کے بارے میں؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا اللہ اس کے رسول سے متعلق؟ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک الگ عنوان ہے، اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جائے ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ لائے، تو وہ کیا کہتے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو بولتے کیا ہم ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے بیوقوف لوگ لائے؟ اچھا، یہ صحابہ کو بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ انہوں نے جو بیوقوف کہا، دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان کے سامنے یہ بات نہیں کہتے تھے۔ مسلمان نے ٹوکا، مفسرین فرماتے ہیں مسلمان کے سامنے نہیں کہتے، مسلمان نے ٹوک دیا کہ ارے بھائی پکے مسلمان ہو جاؤ صحابہ کی طرح، تو وہ اپنی مجلسوں میں جاتے، اپنے لوگوں کے بیچ میں کہتے کہ یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، جیسے یہ لوگ بیوقوفی کر رہے ہیں ہم بھی بیوقوفی کریں۔ تو بیوقوفی کسے کہتے تھے؟ وہ ان کی نظر میں بیوقوفی تھی اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لٹا دینا۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اسلام کے لیے اپنے تن من دھن سب کی بازی لگا دی۔ مہاجرین صحابہ ایمان لائے، جب ان کے اسلام لانے پر، اسلام قبول کرنے پر کفار مکہ نے ان پر ظلم کیا، تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنا خاندان، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے اپنی اولاد کو بھی چھوڑا اور مدینہ آ گئے صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس عمل کو منافقین کیا کہتے ہیں؟ بیوقوفی، یعنی ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے۔ وہ کہتے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ ختم کر دیا؟ یہ اسے بیوقوفی سمجھتے تھے۔ اور صحابہ کرام اسلام کے لیے ہر چیز کی قربانی دیتے۔ صحابہ کرام نے دین کو اپنا سب سے پہلا منصب، اپنا سب سے پہلا فریضہ سمجھا۔ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے تعاون کے لیے، دین کی مدد کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ غزوہ تبوک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ بڑی تنگ دستی کے موقع سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یوں ہوا، تقریباً 9 ہجری کی بات ہے۔ قیصر روم نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا پلان بنایا۔ مدینے میں خبر آئی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کریں۔ 30,000 مجاہدین تیار ہوئے جنگ کے لیے، لیکن وہ وقت حجاز کا قحط سالی کا وقت تھا۔ انتہائی اعلیٰ درجے کی قحط سالی ہوئی تھی اس وقت۔ کھیتیاں نہیں تھی، لوگوں کے پاس کھانے کے لالے پڑے تھے۔ اب جنگ کے لیے صرف چلے جائیں گے تو ہوگا نہیں، جانے کے لیے سواری چاہیے، لڑنے کے لیے تلوار چاہیے، جب تک وہاں لڑیں گے کھانے پینے کا بھی چاہیے۔ اور حالات یہ تھے کہ لوگ بھوکوں مر رہے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور اعلان فرمایا کہ اسلام کے لیے جو دے سکتا ہے دے۔ یہ اسلام کے لیے باضابطہ پہلا چندہ تھا۔ آج جو ہم لوگ دین کا کام چندے کے لیے چندہ لے کر کرتے ہیں، یہ باضابطہ پہلا چندہ اسلام میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ سارے صحابہ جن سے جو بن پڑا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد اپنا سارا مال اکٹھا کیا، آدھا گھر میں رکھا آدھا لے آئے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ جتنا سامان تھا ان میں سے آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ دیا گھر والوں کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ کہا یا رسول اللہ میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے 40,000 درہم لا کر پیش کیے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں پورے 80,000 درہم تھے، 40,000 میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا، اہل و عیال کے لیے، 40,000 دین کے لیے حاضر۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑی غریب، بڑے مفلس، روزانہ مزدوری کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان سنا، اپنے گھر سے 1 صاع کھجور لے کر آئے۔ 1 صاع کا وزن ہوتا ہے تقریباً 4 kg 100 گرام، ابھی کے حساب سے تقریباً 4 kg 100 گرام۔ 1 صاع کھجور لے کر آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، روزانہ مزدوری کرتا ہوں، دن بھر پانی بھرتا ہوں، مزدوری کا کام کیا ہے میرا؟ پانی بھرنا، تو مجھے 2 صاع کھجور یعنی تقریباً 8 kg 200 گرام کھجور مزدوری میں ملے۔ میں نے 1 صاع گھر والوں کے کھانے پینے کے لیے چھوڑا اور کچھ ہے نہیں میرے پاس، 1 صاع لے کر آیا ہوں حضور کی بارگاہ میں، حضور قبول فرمائیں۔ حضور نے ان کے جذبہ ایثار کو دیکھا، آپ دیدہ ہو گئے، آپ نے ان کے کھجور کو لیا اور بقیہ سارے چندوں کے اوپر رکھ دیا، ان کی حوصلہ افزائی۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا جسے منافقین بے وقوفی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، گھر گئے، گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو دے کر لے آیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدن پہ کرتا پہنا تھا اس کے علاوہ جو کپڑے تھے وہ بھی لے آئے کہ کسی کے مجاہد کے پہننے کے کام آئے گا۔ یہیں تک نہیں بلکہ آپ کے کرتے میں جو بٹن تھے آپ نے وہ بھی توڑ لیا، فرمایا ہو سکتا ہے کسی مجاہد کے کپڑے میں بٹن نہ ہو، لگانے کے کام آئے، اور اپنے کرتے میں کانٹے لگا کر لائے بٹن کی جگہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ فرمایا دخرت اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کو میں نے اپنے لیے جمع کر لیا ہے بس۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پروانے کے لیے شمع، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت چھوڑ آیا۔ تو یہ دیوانگی تھی صحابہ میں، اور منافقین اسی کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین کے لیے تن من دھن کا لٹا دینا یہ بے وقوفیت ہے۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح صحابہ لائے ہیں، پکا ایمان، سچا ایمان، تو جواب میں کیا کہتے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ویسا ایمان لائے جیسا یہ بے وقوف لائے ہیں؟ یعنی سب لٹا دیں اسلام کی راہ میں؟ انہوں نے یہ جواب دیا، بے وقوف کہا صحابہ کو، نعوذ باللہ۔ گویا کہ انہوں نے صحابہ کی شان میں زبان درازی کی، گستاخی کی۔ اب اللہ کا جواب دیکھیں، صحابہ کی شان میں زبان درازی کی تھی انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے وقوف وہ خود ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 تاکیدیں بیان فرمائی، الا انہم ہم السفہاء میں، تاکید کے ساتھ انہیں جواب دیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں زبان درازی کرتے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کی شان میں زبان درازی کرنے والا چاہے کوئی ہو
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب نہیں بن سکتا، کیونکہ جیسے ان لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے نہ صرف بے وقوف کہا انہیں، بلکہ 4 تاکیدیں استعمال کرتے ہوئے فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک سن لو یہی بے وقوف ہیں، صحابہ بے وقوف نہیں۔ یہ ہم سبوں کے لیے یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ نے منافقین کو دیا ہے، یہ جواب ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ آج بہت سے لوگ رافضیوں کی صحبت میں رہ کر، سوشل میڈیا سے دین سیکھ کر، نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں۔ صحابہ کی شان میں زبان درازی کر کے کون اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا؟ یاد رکھیں، صحابہ کرام چاہے وہ کسی درجے کے صحابی ہوں، ان کے برابر ان کے بعد کا کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے، چاہے وہ کوئی ہو اپنے زمانے کا۔ صحابہ کا گستاخ ہوا میں بھی اڑتا ہو، ولی نہیں ہوگا، گمراہ ہے وہ۔ صحابہ کرام کا گستاخ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھیے، بہت سے سادات ہیں، سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب بھی وہ نعوذ باللہ کچھ روافظ وغیرہ کی صحبت میں آ کر صحابہ کرام، خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، چاہے وہ سید کیوں نہ ہو۔ کسی بھی صحابی کا اگر گستاخ ہے وہ گمراہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، کیونکہ صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہے، چاہے کسی زمانے کا۔ اس زمانے کے سیدوں کا کیا، سید السادات، افضل الاولیاء، اشرف الاولیاء، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو آج کون کیا پہنچے گا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ بالفرض اگر اللہ سینکڑوں اس درجے کا ولی پیدا کرے جو جس درجے پر غوث پاک فائز ہیں، جب بھی وہ سب مل کر کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی بلکہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ آپ ان کے مرتبے کتب احادیث میں پڑھیں۔ آج لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی تیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ ارے صحابیت سے بڑی اور کون سی فضیلت ہو سکتی، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا نام کاتبین وحی میں آتا ہے۔ کاتب وحی کا مطلب جانتے ہیں؟ جب قرآن نازل ہوتا تھا، حضور جن کو بلا کر جن سے قرآن لکھوایا کرتے تھے، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 40 صحابہ بتائی گئی، یعنی اللہ کی سب سے بڑی امانت قرآن۔ اس امانت کا امین حضور نے جسے بنایا، جسے ذمہ داری دی کہ تم قرآن لکھو، کتنے بڑے امین ہوں گے وہ؟ اور آج ان کی شان میں زبان درازی کرتا ہے۔ جو بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں، چاہے جتنے بڑے جبے و دستار والا کیوں نہ ہو، کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ اپنے ایمان و عقیدے کی خیر منائے، کیونکہ پوری امت کا اجماعی فیصلہ ہے صحابہ کا گستاخ گمراہ ہے، چاہے کوئی ہو۔ تمام ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہا، علماء، سب کا اتفاق ہے کہ کسی بھی صحابہ کی شان، کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے صحابی کہ آپ سوچ سکتے ہیں مولائے کائنات کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی خلیفہ بنے، 5ویں خلیفہ راشد۔ 6 مہینے آپ نے خلافت کی، اختلافات کے بعد آپ نے اپنی پوری خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اب سوچ سکتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی نے، 5ویں خلیفہ راشد نے اپنی خلافت جن کے سپرد کر دی ہو، آج لوگ انہی کی شان میں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ کیا امیر معاویہ کو امام حسن مجتبی سے زیادہ سمجھنے والے لوگ ہو گئے؟ تو صحابی کوئی ہو، کسی بھی درجے کا ہو،
ہم غلاموں کو قطعی یہ حق نہیں بنتا کہ کسی صحابی کی شان میں ہم کسی بھی طرح کی اونچ نیچ والی بات کریں، یا ہم صحابہ کرام کو آپس میں کمپیئر کریں، فلاں بہت بڑے ہیں، فلاں بہت چھوٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم سب صحابہ کے غلام ہیں، اور غلاموں کو حق نہیں بنتا آقاؤں میں کسی بھی طرح کے تقابل کرنے کا۔ تو اللہ فرماتا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو، خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ وہ ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کس کا جواب دیا؟ صحابہ کی گستاخی کا جواب دیا ہے۔ جو صحابہ کی گستاخی کی، جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نہیں، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف خود یہ ہیں جو انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ ارے انہوں نے تو جنت خرید لی، اللہ کی رضا خرید لی، اب ان سے بڑا عقل مند کیا ہو سکتا ہے؟ اب ان سے بڑی عقل مندی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان مال کے بدلے میں انہیں جنت فروخت کر دی ہے۔ تو جان مال کی قربانی لگا کر انہوں نے تو جنت خرید لی، اللہ کی رضا خرید لی۔ حضرت ابوبکر صدیق، اللہ اکبر، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث انہوں نے نقل کی تاریخ الخلفاء میں، کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، پھٹا ہوا کرتا، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے۔ حضرت جبرائیل آئے، آنے کے بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر کی یہ حالت کیوں، کیسے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انفق مالہ علیہ قبل الفتح، ابو بکر نے فتح مکہ سے پہلے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا تھا، آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ 40,000 درہم کے آپ مالک تھے۔ ایک درہم آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 3 گرام چاندی کے وزن، چاندی، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 3 گرام چاندی 1 درہم، 40,000 درہم کے مالک تھے وہ۔ اور اسلام پر آپ نے اتنا خرچہ کیا کہ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے پاس صرف 5,000 درہم بچے تھے، 35,000 درہم آپ نے اسلام کے لیے خرچ کر دیا، اور پھر بچے ہوئے 5,000 درہم بھی آپ نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، اپنے گھر کا سارا سامان خرچ کر دیا۔ تو حضور نے جبرائیل کو جواب دیا انفق علی مالہ قبل الفتح، اے جبرائیل، ابو بکر نے چونکہ فتح مکہ سے پہلے اپنا سارا مال مجھ پہ خرچ کر دیا، لہذا اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہی پھٹا پرانا کپڑا ہے جسے وہ پہنتا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر سے پوچھئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا ابو بکر سے پوچھئے اللہ کی طرف سے کہ کیا ابو بکر اس غریبی میں اللہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ انت راض عنی فی فقرک ھذا ام ساخط، اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے کہ اپنی اس فقیری میں، مفلسی میں، کیا وہ اللہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ جواب سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے عرض کیا اسخط علی ربی انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض۔ ابو بکر کی کیا مجال کہ اپنے رب سے ناراض ہو، ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے، ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے، ابو بکر اپنے رب سے راضی۔ ذرا سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے بندے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے میری راہ میں خرچ کر کے؟ یہ ناز اٹھائے جاتے ہیں ان کے، اور آج لوگ صحابہ کرام کا تقابل کرنے چلے، اور یہ منافقین کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل آسمان سے اترے تو ان کے بدن پہ پھٹا ہوا جبہ تھا، اور جبے میں بٹن کی جگہ کانٹا لگا تھا، جبرائیل کا جبہ،
حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے ابو بکر پھٹا جبہ پہننے لگے ہیں اور بٹن کی جگہ کانٹا لگا رہے ہیں، اللہ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو اور مجھے بھی حکم دیا کہ ابو بکر کی اقتداء میں تم سب وہی پہنو جو ابو بکر پہنتا ہے۔ اللہ، ذرا سوچیں، جبرائیل کو حکم ہے پھٹا جبہ پہنو کیونکہ میرا ابو بکر پھٹا جبہ پہنتا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ تو یہ معاملہ ہے صحابہ کرام کا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ان میں سے جن کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے نقل کیا، دارمی نے مسند الفردوس میں، حضرت ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں، اور حضرت امام بیہقی نے بھی مدخل میں اس حدیث کی تخریج کی۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ۔ تو سارے صحابہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم غلام ہیں، اور غلاموں کو یہ حق کبھی نہیں پہنچتا کہ اپنے آقاؤں کی شان میں کسی بھی طرح کی اونچ نیچ کرنا تو دور کی بات کرنے کی سوچے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کو جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ یہی لوگ بے وقوف ہیں، منافقین، انہیں پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے تو اتنی بڑی عقل مندی کی ہے کہ اپنی دنیاوی دولت خرچ کر کے اللہ کی رضا خرید لی ہے، جنت کا سودا کر لیا۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں جن کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر آگے